اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کرام کو آپ کے اپنے میزبان عدنان خان کی جانب سے اور میری ساتھی میزبان جیا خان کی جانب سے سب سے پہلے تو دل کی عطا گہرائیوں سے بے حد خوش آمدید اور اس کے ساتھ ساتھ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ہی ناظرین کرام ہمیشہ کی طرح بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے، صحت و تندرستی کے ساتھ اپنے زندگانی کے معاملات کو سنبھالے ہوئے ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے تیسرا عشرہ یعنی کہ عشرہ نجات میں ماشاءاللہ سے آپ لوگ جو ہے اپنی نجات کا جو حصول ہے 24واں ماشاءاللہ چونکہ روزہ ہو چکا ہے اور تاکرات جو ہے وہ کل گزر چکی ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ ہر ایک دن کے وقفے کے بعد ماشاءاللہ سے چل رہا ہے۔ تو ہم نے یہ باحثیت مسلمان یہی کوشش اپنی گامزن رکھنی ہے کہ انشاءاللہ عزیز اس عشرہ نجات میں ہم تمام تر مسلمان جن سب کو حیاتی ملی ہوئی ہے وہ نہ صرف اپنی حیاتی کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ گزاریں گے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ عشرہ نجات سے بھرپور طریقے سے مستفیض بھی ہوں گے اور اس سے استفادہ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اسی خوبصورت نوٹ کے ساتھ آج کے ہم اپنی بزم رمضان کا باقاعدہ آغاز کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جیا آج بھی ہمیشہ کی طرح ہمارا جو پینل ہے وہ ایک سے بڑھ کر کے ایک جو شخصیات ہیں وہ ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہیں، تو میں چاہوں گا آپ کا ان سے تعارف کروانا۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم جناب قاری محمد اشرف مجید صاحب، جو کہ ماشاءاللہ سے پرنسپل ہیں اقرا اسکول کے، اور ماشاءاللہ سے اکیڈمی ہے ان کی پوری، اور بچوں کو بہت اچھی ایجوکیشن تعلیم اور تربیت پہ یہ کام سر انجام دیتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ تمام عوام الناس کے بہت اصرار پر سوشل ورکر اور سماجی کارکن، بہت زیادہ ایکٹیو متحرک، جیسا کہ لاسٹ ٹائم بھی نشست میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا اس حوالے سے، بہت خوبصورت شخصیت کے حامل ہیں۔ جتنا ماشاءاللہ ان کا خوش اخلاقی کا مظاہرہ میں یہاں دیکھتا ہوں سیٹ پہ، اسی طرح میں نے ان کو سڑکوں پہ کراچی شہر کے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے محبت سے اور بہت زیادہ نرمی سے سب کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ایسا ہی ہے اور میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن ہم یہ سب چیزیں اپنے آغاز کی جیسے بالکل ایسا ہی ہے، اور چونکہ ابھی انٹروڈکشن ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا ان کا تعارف کروانا۔ ہمارے ساتھ اگلی نشست پہ جو نشست فرما ہیں شخصیت ہماری مہمان وہ ہے نذیر احمد بھٹی صاحب، تو ہم آپ دونوں مہمان گرامی کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی ناظرین کرام، کل بھی ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے بالکل تو عدنان اپنی ہم اس بزم رمضان کا آغاز بالکل ناظرین کرام، چونکہ ظاہر سی بات ہے اتنی خوبصورت نوعیت اور نزاکت ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ اللہ رب العزت کی حمد باری تعالیٰ سے آج کی اس بزم رمضان نشریات کا جو 24واں روزہ ہے اس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں حمد باری تعالیٰ کی جانب۔ ہمارے ساتھ ریحان شان امانا والہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان امانا والہ
जल्ल माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। ये थे हमारे प्यारे नाज़रीन कराम, मैं समझता हूँ हमारी बज़्म रमज़ान नशरियात का इससे ज़्यादा मुस्बत आगाज़ हम आज नहीं कर सकते अदान जब उस वक्त हमजा भाई पढ़ रहे थे तो मेरी आंखों से यानी कि आंसू आए थे। मैं वही खौफ खुदा जो होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल मैं वही आया करने लगा था अपनी नाज़रीन कराम को। चूँकि जाहिर सी बात है आज पहली मरतबा हमने ये इनिशिएटिव लिया था और आज पहली मरतबा आपके सामने हमने आपको ना सिर्फ दिखाया बल्कि सुनाया। ये आपने समात किया, ये जो आवाज़ें आप समात कर रहे थे हमारे साथ, ये हमारी टीम के मुस्तकिल रुकन हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हमारी टीम के मेंबर्स हैं। तो ये पहली आवाज़ जो आप समात कर रहे थे हमदे बारी ताला जो आपके सामने पढ़ रहे थे वो थे हमारे मोहतरम जनाब हमजा सिद्दीकी, जो कि बहुत ज़बरदस्त जो है वो सनाख्वा हैं। उसके अलावा जो है वो एक और हमारे जो प्यारे से खूबसूरत से हमारे साथ अक्सर व बेशतर हमारी बज़्म रमज़ान नशरियात का हिस्सा रहते हैं जनाब मोहतरम, बहुत अच्छे ज़बरदस्त नए उभरते हुए सनाख्वा हैं, नातख्वा हैं, फ़रीद नक्शबंदी माशाल्लाह से उनका भी बड़ा दिलचस्प अंदाज़े बयां है और मुझे ज़ाती तौर पर बेहद पसंद है क्योंकि जाहिर सी बात है नक्शबंदी सिलसिले से हैं तो हमें वैसे उनसे बड़ी मोहब्बत है। बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह से बहुत रूहानियत। और एक जो होता है ना दिल में एक रूहानियत होती है, आंखों से यानी कि आंसू जारी बिल्कुल ऐसा ही है। रूहानी कैफियत यहाँ पर हम सब पे तारी हो गई है, लेकिन हम चाहेंगे कि अपनी इस बज़्म को मज़ीद आगे की तरफ रवां दवां रखते हुए अपने मेहमानों से मज़ीद गुफ्तगू को आगे की तरफ बढ़ाएं। तो हमारे साथ सबसे पहले चूँकि कारी साहब मौजूद हैं तो मैं चाहूँगा जी कारी साहब से अशरफ मजीद साहब तशरीफ़ रखते हैं। एक दफ़ा फिर अपनी बज़्म में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं अशरफ भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत शुक्रिया। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? बहुत बेहतरीन, अल्लाह का लाख लाख फजल है और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इस अजीम नेमत से नवाजा है। बेशक इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये सिर्फ खालिस अल्लाह ताला का करम है, उसी का करम है कि हमें एक साथ मिल बैठने का अल्लाह ताला ने मौका भी दिया और इतना अच्छा माहौल भी दिया। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान की बरकत है। आप देखिए अफ्तारी सहरी में देखिए अल्लाह ताला की किस तरह से बरकतें रहमतें नाजिल होती हैं। सब एक साथ बैठ के, हालांकि पूरे साल में ऐसा मौका नहीं मिलता, बहुत कम ही मिलता है ऐसा मौका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि रमज़ान की ये बरकत है कि जिसकी वजह से हमें ये सारी बरकतें दस्तरखान लग जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, सब मिल के बैठते हैं और जो दिलों की रंजिशें होती हैं उसे भी परवरदिगार दूर कर देता है। कुदरती तौर पे हमारे दिलों में बाहिसियत मुसलमान एक दूसरे के लिए ना सिर्फ मोहब्बतें मजीद सरशार हो जाती हैं, ज़्यादा अपने उरूज पर होती हैं, बल्कि गैर मुस्लिम भी हमारे साथ। मैं चाहूँगा अब्दुल मजीद साहब आप इस पर थोड़ी सी रोशनी फरमाइए। गैर मज़ाहिब के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ रमज़ान मुबारक को माशाल्लाह से भरपूर अंदाज में हमारी अफ्तारी और सहरी का हिस्सा हमारे साथ बनते हैं, हम उन्हें भी शामिल अपने साथ करते हैं। तो इस हवाले से आप चूँकि माशाल्लाह बाहिसियत आलम दीन में आपसे चाहूँगा ये सवाल ज़रूर उठाऊँ और मौके का फायदा भी है। बिल्कुल, मौके की मुनासबत से मैं चाहूँगा हमारे तमाम मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले नाज़रीन कराम को आप एक अहम मैसेज भी इस हवाले से दीजिए कि जो गैर मुस्लिम हैं, जो हमारे दूसरे बहन भाई हैं, हम उन्हें भी अपने साथ शामिल जब करते हैं तो अल्लाह और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक परवरदिगार की जो ख़ास इनायत होती है वो मुसलमान पे किस तरह से तारी होती है। सबसे पहले मैं मेट्रो न्यूज़ की तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, आपको भी शुक्रिया, और बज़्म रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू करने का मौका दिया। देखिए बात यह है कि रमज़ान शरीफ और रोज़े की इस तरह की बरकत है, हम एक ही मुल्क के हर तरह के लोग रहते हैं, मुस्लिम और गैर मुस्लिम रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। देखें जब रमज़ान चल रहा होता है तो दस्तरखान लग रहे होते हैं, कोई किसी से ये नहीं पूछता कि आप मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। जहाँ इज्तिमाई दस्तरखान लग रहे होते हैं
آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ ہمارے اس کراچی میں، تو یہ کام بہت عروج پہ ہے الحمدللہ، بہت عروج پہ ہے بنسبت ہمارے دوسرے شہروں کے۔ لیکن آج تک ہمارے سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کہ آپ غیر مسلم ہیں، آپ مسلم ہیں تو ہمارے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، آپ غیر مسلم ہیں۔ دیکھیں رمضان شریف کی برکت ان چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، سب سے اہم بات۔ اور میں تو کئی دفعہ یہ مشاہدے بھی ہوئے ہیں، سامنے باتیں بھی آئی ہیں کہ غیر مسلم ہم سے بھی زیادہ اس کا احترام کرتے ہیں، ہاں بالکل، ہم سے بھی زیادہ احترام کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو فالو کرنا ضروری ہے، ہم پہ تو لازم، ہمارے اوپر تو فرض ہے، بالکل ایسے ہی۔ لیکن دیکھیں ظاہر سی بات ہے وہ کچھ قوانین سے ہم سے الگ ہیں، ہاں بالکل، لیکن ہمارے ساتھ احترام میں وہ ہم سے بڑھ کے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ارشاد گرامی ہے کہ آپ سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، سب کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ تو ہماری بحیثیت مسلمان یہی کوشش رہنی چاہیے کہ ہم جس سے بھی ملیں، اور ظاہر غیر مسلم جیسا آپ نے بتایا ان کا بھی رویہ ہمارے ساتھ اسی طرح سے ہو جاتا ہے، محبت سے بھرپور ہوتے ہیں وہ بھی۔ تو اس میں میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اور مزید دلوں کو نزدیک کرنے کے لیے کیا بہتر سمجھتے ہیں، کیا اقدام ہے ایسا جو ہمیں، کون سے ایسے قدم ہیں ہمیں اٹھانے چاہیے جس سے مزید ہم نزدیک؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دیکھیں اگر کوئی بھی مسلم کی کنٹری میں اگر غیر مسلم رہتا ہے، وہ آپ کے قوانین کے مطابق رہتا ہے، تو آپ پر ضروری ہے کہ اس کی عزت اور اس کی مال اور اس کی اخلاق اور ہر چیز کی حفاظت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ بالکل ایسا یہ نہیں ہے کہ ہماری اکثریت یہاں مسلمانوں کی ہے تو ہم غیر مسلموں کو اس طریقے سے کچلتے رہیں، لیکن یہ بالکل نہیں ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کبھی بھی یہ درس نہیں رہا۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے موقعوں پہ غیر مسلموں کو اپنے ساتھ بیٹھ کے کھلایا، بہت سارے موقعوں پہ ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے ساتھ دسترخوان میں بیٹھ کے اپنے طور و طریقے پہ، جیسے ہم مسلمانوں کے اوپر ہے کہ بھئی پہلے جو ہے نا ہم ہاتھ دھوئیں، ہم دسترخوان پہ جو آداب ہیں وہ آداب ان کو بتا کر اپنے ساتھ بٹھا کے کھلایا، مطلب ان سے رجوع کریں، کسی بہانے سے ان سے دیکھیں ہم ان کو اپنا اخلاقیات دکھائیں، ہم اپنا اخلاقیات دکھائیں گے تو وہ ممکن ہے کہ ہماری طرف زیادہ رغبت کریں، ہماری طرف آئیں اور دین کی طرف آئیں کہ دین دیکھو الحمدللہ اس وقت دین ایک ایسا ہوا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا جو مذہب ہے وہ دین اسلام ہے الحمدللہ۔ آپ نے بھی کئی جگہوں پہ دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ غیر مسلم الحمدللہ، دیکھیں ہمارے دین میں ہر طرح کے، عورت ہو گئی، اس میں بچے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ان ہر طرح کے قوانین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں کہ عورت کو ہم نے کس طریقے سے عزت دی ہے۔ پردے کی ظاہر سی بات ہے، ہم بات کر رہے ہیں، اور خواتین بعض اوقات اس پہ ماشاءاللہ سے ہماری مسلمان جو خواتین ہیں وہ بھرپور اس پہ عمل پیرا بھی رہتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ معاملہ ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات کہتی ہیں کہ بھائی تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے، تو اس پہ میں چاہوں گا تھوڑی سی روشنی ڈالیے، چونکہ آپ نے خواتین کا بھی ذکر کیا تو وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں بہت ساری خواتین، عید کی خریداری، عید کی شاپنگ میں مصروف و مشغول ہیں ہماری مائیں بہنیں، تو آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لیکن عدنان ہم یہیں پر انٹرپٹ میں آپ کو کر رہی ہوں، تو ہم بریک کے بعد سے پورا سوال کنٹینیو کریں گے۔ نہیں ابھی گفتگو چل رہی ہے تو میرا خیال ہے تھوڑی دیر اس کو آگے بڑھاتے، لیکن چلے ناظرین کرام، اب یہاں پر چونکہ ہم نے ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کریں گے، تو آئیے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کرام کو ایک مرتبہ پھر آپ کا اپنا میزبان عدنان خان اور آپ کی میزبان جیا خان کی طرف سے بہت بہت خوش آمدید۔ اور جیسا کہ ناظرین کرام ہم بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے، یہاں پر جو معاشرے میں ظاہر سی بات ہے چند ایسے مسائل تھے جن پہ ہمیں روشنی ڈالنا بے انتہا ضروری تھا، تو کوشش کی کہ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں، لیکن مکمل اس کا احوال ہم کچھ لمحات کے بعد آپ کو بیان کریں گے۔ ابھی فی الوقت ہمارے ساتھ چونکہ ہمارے سیکنڈ گیسٹ بھی یہاں پر نشست فرما ہیں، اور جیسا میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا وہ بہت اچھے سماجی کارکن ہیں، سوشل ورکر ہیں، اور انہی کے ساتھ یہاں پر چونکہ ہمارے درمیان ایک اور ہماری مہمان شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور میں انہیں بھی سب سے پہلے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح محمد ریان لئی صاحب موجود ہیں، جو کہ ماشاءاللہ ڈیبیٹ کمپٹیشن تو اچھا انداز میں پیش کر ہی چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نعت خوانی سے مستقل بنیاد پہ ہمارے ساتھ بزم رمضان کا حصہ ہیں،
اور انشاءاللہ یہ سلسلہ یوں ہی چاند رات تک جاری و ساری رہے گا. انشاءاللہ. تو میں چاہوں گا انشاءاللہ اب یہاں پر نذیر بھائی سے کوئی ایک سوال آپ جی پوچھیں. جی نذیر بھائی سے تو بس مجھے بہت سارے سوالات کرنے ہیں کیونکہ مجھے جب سیکنڈ ٹائم پر یہ آئے ہیں تو ریکویسٹ پر آئے ہیں لیڈیز کے, خاص طور پہ لیڈیز کے. اچھا خواتین کا اصرار رہا ہے کیونکہ ماشاءاللہ کائنات ویلفیئر ٹرسٹ چلا رہے ہیں اور ان کا جو مین منشور ہے وہ لیڈیز کے حوالے سے زیادہ. بالکل ظاہر لیبرز پہ کام کرتے ہیں, مزدوروں کی فلاح بہبود کے لیے, خواتین کی فلاح بہبود کے لیے, بچوں کی فلاح بہبود کے لیے, اور جو بزرگ ہیں ان کی بھی فلاح بہبود کے لیے, یعنی کہ مشترکہ آپ کہہ لیں کہ یہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور اسی میں اپنی آواز بلند کرتے ہیں. کس انداز میں کرتے ہیں لیکن پتہ ہے کیا, لیڈیز کے حوالے سے انہوں نے بہت سارے کام کیا. ابھی جیل میں بھی پچھلے دنوں انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا وہ ہم ان کی زبانی سنتے ہیں. بالکل آئیے اب بتائیں تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میٹرو ون کا مینجمنٹ کا, عدنان بھائی آپ کا اور جیا خان آپ کا شکریہ اور سلام پیش کرتا ہوں. آپ کا بھی بہت سر آپ کا تھینک یو سو مچ, پلیزر. آپ لوگوں کا بڑا پن ہے مجھ جیسی ادنا چیز کو ناچیز چیز کو مدعو کیا. سب سے پہلے تو میں روشنی رمضان پاک کے جیسے بابرکت باتیں چل رہی تھیں. جی جی بالکل. عدنان بھائی اللہ تبارک نے ہمیں بنایا ہے نائب. ہاں نائب کے معنی ہم کو نہیں پتا کیا ہے. آپ دونوں جو نیکی کما رہے ہو, جو مسکرا رہے ہو, میرے پیارے رسول اکرم آقا عربی کا فرمان ہے کہ بہترین صدقہ ہے. بے شک. جو آپ بیٹھے ہوئے ہو, دن کو بھی روزے رکھتے ہو, رات کو بھی کماتے رہتے ہو, آپ جیسے نیک آدمی, اللہ آپ کو جزا خیر دے. آمین. اللہ تبارک نے نائب ہمیں مقرر یہ اس وجہ سے نام یہ لے کے مخاطب فرمایا اللہ تبارک نے کہ آپ اپنے گھر کے کنبے کے کفیل ہو, آپ کو میں رزق عطا کروں گا. آپ نے اپنے اسی کریٹیریا کے مطابق چھوٹے بڑے کو, دیگر رشتہ دار احباب کو, پڑوسیوں کو, غریب بیواؤں کو, یتیموں کو, سب کو آپ نے دیکھا. ہمارے اندر شیطان تو بند ہے لیکن ایک انسان سر لیکن ایجنٹ جو گھوم رہے ہیں, بات کر رہی تھی آپ سے. ہم بھول جاتے ہیں اپنے غریب رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو. 10 سوٹ بنا لیتے ہیں, سیدھے منہ بات کرتے نہیں. ہم نے کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا نہیں کرنی. ہم نے ان کو کہنا ہے یہ میں کما کے لایا ہوں, یہ کم خرچہ کرو, زیادہ کرو. ارے بھائی تیری اوقات نہیں ہے کمانا, یہ تیرے کو اس نے بھیجا ہے, اس کے لیے. بے شک آپ ذریعہ بن رہے ہو, اکڑ دکھا رہے ہو, اسی میں آپ خوار اور ذلیل سارا دن روڈوں پہ دھکے کھاتے. کیا بات کہی ہے. بالکل نست و نابود ہوگی اس طرح اگر آپ میں اکڑ ہوگی تو. بالکل جیسے میں گھر کا فرد ہوں, بڑا ہوں, میرے سے بیٹی بھی مانگے گی, بیوی بھی مانگے گی, بہن بھائی چھوٹے جو بھی ہیں, مجھے سب کو دینا ہے. جہاں میں نے یہ کہا کہ میں جی 3000 کما کے آیا ہوں, میں کیوں دوں, سارا دن میں نے محنت کی ہے, یقین کیجئے خدا ادھر ہی ناراض ہے. برکت اٹھا لے گا پروردگار, کیونکہ اس نے آپ کو 3000 روپے, آپ کی شکل خوبصورت نہیں ہے, اس نے جو عطا کیا ہے وہ دیگر لوگوں کا حصہ ہے. آپ نے وہاں پر بخالت دکھا دی تو اللہ تو کہتا ہے کہ تیرے نماز روزے کو بھی میں دیکھ لوں گا, جو حقوق العباد ہے یہ تو قطعاً معاف نہیں ہے. تو ہم سب جو ہیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں, مسکرا کے ہی بات کر لیں, بے شک سیدھا رستہ بتا دیں. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اس دور کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے. بے شک. اپنے این جی او کے حوالے سے سر میں چاہوں گا, جیا خان نے سوال کیا خواتین کے حوالے سے. دیکھیں خواتین تو بالکل میں نے ابھی یہ نیا ایجنڈا ایشو کیا ہے, سال میں 6 مہینے میں نئے ایشو کھڑے ہوتے ہیں, کبھی کون سا کبھی کون سا. میرا عرض ہے آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے کہ اگر ملک کو بحرانوں سے نکالنا ہے, جی جی بالکل, اور بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے, کرائم کا خاتمہ کرنا ہے, خوشحالی لانی ہے, زر مبادلہ لانا ہے, تو 5 سال کا ٹرن اوور خواتین کو دیں گورنمنٹ کا. اچھا, یعنی کہ آپ کا کہنا کچھ یہ ہے نذیر بھائی, نذیر احمد بھٹی صاحب یہ عرض کر رہے ہیں ناظرین محترم کہ بھائی آپ جو ہے خواتین کو اختیارات مزید جو ہے وہ بڑھا کر کے نہیں سر, نیشنل اسمبلی پروفیشنل اسمبلی کے اندر ٹوٹل حکومت کا ٹرن اوور 5 سال کا تھا. اگر یہ 5 سال کا آپ دے دیجئے, صحیح ہے, میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو بھلے کس طرف سے بھی ملک لوگ کا لے نقشہ ہی جائیں, بدل جائے گا. اتنی میرٹ اور اپنی جاب کے ساتھ سنسیئر ہیں یہ بانسبت مردوں کے. مرد بھی اچھے کام کرتے ہیں, میرٹ پہ کرتے ہیں, کوئی دو ڈاؤٹ, لیکن خواتین بالکل بالکل میں نے جہاں تک دیکھا ہے یہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں آپ ہیں, ہم ہیں, ہمیں کس نے, ظاہر ہماری والدہ ماجدہ نے ماشاءاللہ یہ شخصیت ہماری بنائی نا, جو اس قابل ہوئے کہ آج محو گفتگو ہیں ہم دونوں, تو ظاہر ہے ایسے ہی. عدنان بھائی, خواتین ہماری مائیں بہنیں کے اندر بہت شعور ہے, اور کراچی کی, خاص کر کراچی کی جو ہماری مائیں بہنیں ہیں, پورے سندھ کی, پورے پاکستان کی ٹیلنٹ ہیں خواتین, یہ بہت شعور رکھتی ہیں, یہ اپنے حقوق لینا جانتی ہیں. ان کو بٹھا دیا جائے گھر,
घर नहीं भाई, अपने हकूक की, बुनियादी हकूकों की बात करें। सही बात। मैडम ने मुझे बताया जैसे ही अभी ख़वातीन के हवाले से, मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए 2014 से लेके अब तक अपनी मदद आपके तहत अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है आपका ये। नाबीना लोगों को आंखों का इलाज करवाना, दिगर बीमारियों में कीड़े गले सड़े जिनको औलाद छोड़ गई, आपके भाई ने कोरोना पेशेंट भी रेस्क्यू करे हैं और गड़े सड़े भी किए हैं। सलामत रहें नज़ीर दुनिया में भाई, जन्नत कमाई है सलामत आपने। रहें। ख़वातीन के हवाले से, ख़वातीन मेरी माएँ बहनें बहुत हरासमेंट का शिकार हैं। हमारे कानून के जो ये तरीक़ेकार हैं ये सही मैनेज नहीं हो रहे। ख़वातीन अकेली जॉब नहीं कर सकती। ये अगर छोटे मोटे मामलों को अगर क्लोज किया जाए तो ख़वातीन हरासमेंट से अगर बच जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। जेल के अंदर ख़वातीन बंद थी जो आप जिक्र कर रही थी, तो वो कुछ जुर्माने होते हैं उनके साथ बच्चे जो छोटे होते हैं, रहने के काबिल नहीं होते, वो अपनी माओं के साथ रहते हैं क्योंकि वो गोदों किसी में न किसी होते हैं घरों में उनकी, ज़ाहिर है वो। तो मैं उनके लिए, अल्लाह तौफीक देता है मुझे, अल्लाह तबारक अपने खजाने से, मैं उनके लिए गर्म कपड़े या चीज़ें, खिलौने, खाने पीने जो मैं अपने बच्चों के लिए पसंद करता हूँ माशाल्लाह, वो मैं भर के ले जाता हूँ। वहाँ की लेडीज़ शिपा बाजी, जिलर और दीगर मेरे बहुत प्यार करते हैं, सबको बुला लेते हैं। मैं डांटने भी किसी को नहीं देता हूँ, मैं बोलो मर्जी का। नज़ीर भाई की सोच की तरह अगर सभी इंसान की सोच ऐसी हो जाए तो ये बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल। जन्नत हमारे होगा है। माशरे में ऐसी शख्सियात की, मैं शख्स तो हमें नहीं जिया कहूँगा, खान करना होगा। शख्सियात की कमी बिल्कुल है। करना है। हमें अल्लाह तबारक ने मुसलमान पैदा किया है, माशाल्लाह। हमें कोई मिशन, हमारे को कोई मकसद के लिए पैदा किया है। हमारे को हुक्मरानों ने दिहाड़ी पे लगा दिया है। सुबह उठेंगे हम, दिहाड़ी कहाँ से आएगी, खर्चा कहाँ से आएगा, चूल्हा कैसे जलेगा, हमें ये याद है। हमें अपने मकसद से हट गए, दीन से दूरी है। ये वबाएं आपके गले में तभी हैं, ये हुक्मरान आपके ऊपर मुसल्लत तभी हैं। ऐसा ही है। आप टाइम पे सदका ज़कात नहीं देते हो, आप मुस्तहक की निशानदेही नहीं करते। उधर ही देखा साथ में कोई बड़ापन होने के लिए उसको 1000 रुपए दे दिया, जो कि रेडीमेड भिखारी है, करोड़ों रुपए उनके अकाउंटों में पड़े। कमाल आपने बड़ी उसकी असर, ये रेडीमेड भिखारी। मैं चाहूंगा सर इसकी थोड़ी सी यहाँ पर मैं बड़े भैया पंजाब से लाखों करोड़ों के तय इधर आ चुके हैं। सही बात। हर चीज पूरे ready made खानदान है ना, फकीर भी और जो है ना वहाँ पर बेटी हिजरत करके आए हुए। देखें ये असल मुस्तहक का हक मारा जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम इतने बड़े तो हो गए, अल्लाह ने हमें अब नेमतों से अता कर दिया। हम गाड़ी से उतर के नहीं जाएंगे, ड्राइवर से नहीं पूछेंगे कि यार आपके इर्द गिर्द में या आपके यहाँ क्या जरूरियात है, या बावर्ची से पूछ लें या चौकीदार से पूछ लें या दर्जी से पूछ लें, दर्जी से पूछ लें। उधर तकलीफ करें, अल्लाह की रजा के लिए दे रहे हो ना। जब आपका दिया सही जगह पे नहीं लगेगा तो कबूल नहीं है। बेशक। तो आप अल्लाह को राजी कर रहे हो, अगर जन्नत के तलबगार हो तो मेरे ख्याल में आपको नीचे जाना होगा और ढूंढना होगा, वरना ये नौसरबाज ये जो आपके जुमेराती आए हुए हैं रेडीमेड ये असल मुस्तहक का हक मार रहे हैं। इनके लिए कानून जरूरी है, इनके लिए क्राइटेरिया बनाना चाहिए इंतजामिया को, और हम अवाम को होश के नाखून लेने चाहिए। अगर अल्लाह को राजी करना है तो आप तकलीफ करके जाएं, कच्ची आबादी में चले जाएं। जरूरी नहीं कच्ची आबादी, आपके फ्लैट्स में भी सफेद पोश लोग रहते हैं जो हाथ फैलाने से पहले ही कह रहे हैं। अपने पड़ोसियों को पहले देखो, ये तुम्हारे दीन में भी है। सबसे पहले तो अपने रिश्तेदारों में देखो, ऐसा ही है। बिल्कुल, रिश्तेदारों में देखो और फिर पड़ोसियों में फिर देखो, पड़ोसियों की तरफ आओ। बिल्कुल। फिर अल्लाह तबारक आपको तौफीक दे, आप करते रहो। ये काम तो अल्लाह ताला का है। अगर वो इनायत फरमा देता है मुझे, जैसे अकीर को मौका दे देता है कि यार ये ड्यूटी तेरी है, तो सुभान अल्लाह। हम सिलेक्टेड लोग हैं, अल्लाह तबारक जो अल्लाह चाहता है दे काम उससे लेता है, हर एक से नहीं लेता। किसी से नहीं लेता। ये ब्लेसिंग्स होती हैं असल में नज़ीर भाई, और परवरदिगार आलम की खास मैंने तौर पर। यासिर भाई, मेरे जब से मैंने पोषण माफिया और दिगर माफिया को बेनकाब किया, लोगों की जमा पूंजी से और हकूक के लिए आवाज उठाई, मेरे ऊपर FIR की भर मारे, फेरेंगे, हमले, घर जला देना, एक कदम पीछे नहीं हटाऊं अपने अल्लाह तबारक के आसरे पे। क्या बात है। मैं कुछ मकसद के लिए आया था, मैंने एक को बचा दिया, मैंने मेरा फर्ज पूरा हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं पूरी दुनिया को नहीं संभाल सकता, ये मेरा रब का काम। बेशक। मैं हर एक को दस्तरखान रोटी नहीं खिला सकता। और हम जो ये ठीक है, अच्छी बात है, दिगर NGO जो खाना वगैरह का दिगर ये चल रहा है, राशन का होना चाहिए, किसी हद तक बेहतर है। मैं समझता हूँ उनको कर्ज हंसना दो, उनको भिखारी ना बनाओ, उनको मछली पकड़ना सिखाओ, वाह, उनको डेवलप कर दो, उनको बोलो अगले साल हम आएंगे, आप दूसरे को डिलीवर कर देना भाई। कर्ज हंसना, खुद मुख्तियार अथॉरिटी बनाई जाए अगर पाकिस्तान के अंदर, जो बेरोजगारी के सद्देबाब के लिए होगी। मैं समझता हूँ ये फलाही इदारों को जिम्मेदारी दी जाए, फंड भी जनरेट खुद कर लेंगे, बिल्कुल गुर्बत का खात्मा हो जाएगा, क्राइम का, जराइम का, ये आपके दिगर जो हैं ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जितने इश्यूज हैं ये सारे करप्शन का नजर हो रहा है, फुटपाथ के पैसे, ST प्लाटों के दिगर मामला, जी बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बाजारें हो गई आपकी, ये कहाँ, इनका अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। सही बात। ये करप्ट हुक्मरान
مزے لوٹ رہے ہیں. اگر یہ غریب مستحقین کے اوپر خرچ ہوگا, غریب گریبانوں میں ہاتھ ہوگا ان حکمرانوں کا قیامت والا دن, جو غریب کے پاس روزہ افطاری کے نہیں ہے, علاج کرنے کے لیے نہیں ہے, دوائی کے. یتیم خانے میں میرے پاس 4 بچوں کے ابھی میسج آ جو ہیں, ایڈمیشن نہیں کرا سکتا کیونکہ میرے پاس وسائلوں کا تھوڑا محدود ہے, میرا ادارہ نیا ہے. نہیں آپ کو سر بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور 150 سے زیادہ ممالک میں آپ کو دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ ان کو ڈونیٹ بھی آپ کو کریں گے مخیر حضرات. اللہ تبارک ان کو توفیق دے کہ وہ مجھے بلا کے سنیں. میں ریہیب سینٹر بنانا چاہتا ہوں. لڑکے اور لڑکیاں نشے کے عادی آپ کو پتہ ہو چکے ہیں, یونیورسٹی میں جاؤ, ایک المیہ ہے ہمارا, اور وہ جو 50,000 1 لاکھ روپے آپ کا علاج کرنے کے لیے لے رہا ہے, وہ علاج نہیں کر رہا ہے, وہ ٹائم پاس کر رہا ہے. فری آف کاسٹ انشاءاللہ میں ریہیب سینٹر, میٹرنیٹی ہوم, ماشاءاللہ یا تو بچہ بچتا ہے یا تو ماں بچتی ہے. آپ دیکھ لو پوری تاریخ پڑھ کے, بالکل آپ نے جو بیماری ایسے ہی ہے ان کے لیے. اور ایک او پی ڈی جو کہ عطائی ڈاکٹروں نے ہماری جان ہی لی ہے. ایم بی بی ایس کی تو ہم فیس دے نہیں سکتے, صحیح بات ہے, ہمارے پاس اتنی نہیں. اور یہ حکمران جو بینک اکاؤنٹ کے ذریعے 5,000 روپے مٹھائی بھیج رہے ہیں, خدا را کوئی ایسا طریقہ کار ایجاد کیجئے جو مستحق کو ڈائریکٹ ملے. ان کے پاس اگر موبائل ہوتا 15-20 ہزار 30,000 والا تو وہ فیس بک پہ دیکھیں گے, ان کے پیسے ہوتے تو اکاؤنٹ کھولیں گے, تو وہ غریب کہاں سے ہوئے. اچھا شرائط و ضوابط میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ آپ کا خود کا اکاؤنٹ نہ ہو, آپ کے پاس خود کی ذاتی ایون دیٹ اپنی سواری تک نہ ہو, تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ کچھ عطا کیا جائے گا. یہ بڑا ایک معاملہ ہے. بس یہ تو قیامت والے دن پتہ جائے گا حکمران. بالکل. اب یہاں پر سر آپ کو کچھ دیر کے لیے تھامیں گے, اور گفتگو ناظرین کرام بہت اچھے نہج پر چل رہی ہے, اس معاشرے کی مکمل عکاسی, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام تر مسائل پر روشنی ڈالیں اور انشاءاللہ اس کی اصلاح بھی کریں. اس میں بہتری کے لیے بھی لائے عمل جو ہے ہمارے اس طرح کے این جی اوز کے جو نامی گرامی لوگ ہیں وہ ہمیں کوئی اچھا انیشیٹو بتائیں, کوئی اچھا موقف اپنا بیان کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اس کا کوئی سلوشن, اس کا کوئی حل بھی دیں. تو اب اسی نوٹ کے ساتھ ہم بڑھیں گے ایک اور بریک کی جانب, اور انشاءاللہ جب بریک سے لوٹیں گے تو مزید بزم رمضان کی رونق کو بحال کریں گے. اوکے جی, ونس اگین ویلکم بیک. بزم رمضان کی نشریات شکر الحمدللہ بہت خوبصورت انداز میں گامزن ہے جی, اور ماشاءاللہ سے سماج کے تمام پہلوؤں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ روشنی نہ صرف ڈالیں بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ اصلاح کا جو مرکز ہے وہ بھی ہم تلاش کریں. بالکل. اور ہمارے جو آج کے دونوں آنریبل ہمارے گیسٹ ہیں ماشاءاللہ سے یہ اپنی اپنی شخصیت جو ہے اس میں بڑی ہی بلند اور بالا کمالات رکھتے ہیں, اور ماشاءاللہ سے بہت کوششیں اور کاوشیں ہیں اس معاشرے میں بہترمنٹ کے لیے. اچھا جی, اور چونکہ ظاہر سی بات ہے آج ایک دعائے صحت ہم نے کرنی ہے, دعائے مغفرت بھی ہے, اور ایک دعائے مغفرت بھی اس میں شامل ہے. تو ہم چاہیں گے یہاں پر جو ہے وہ تیمور قریشی کے جو والد صاحب ہیں جن کا نام ہے عبدالسلام قریشی صاحب, ان کی مغفرت, ان کے لیے دعائے مغفرت ہے. پروردگار عالم ان کو اپنے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اعلیٰ درجہ عطا فرمائے, اور ان کی اور انہی کی والدہ کے لیے بالکل ہم چاہیں گے دعائے صحت کرنا. پروردگار عالم ان کو مکمل صحت یابی کے ساتھ صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا محسن مقصود صاحب کے لیے ہم چاہیں گے, ان کے لیے بھی محسن مقصود کی جو والدہ ہیں بالکل ان کے لیے بھی صحت کی ہم نے دعا کرنی تھی, وہ جو کہ ذہن سے نکل گئی تھی, تو ان کے لیے بھی ضرور ہم دعا کریں گے پروردگار ان کو بھی صحت یابی عطا فرمائے. اب آئیے بڑھتے ہیں دوبارہ سے نشریات کو مزید آگے کی طرف لے کر. اب میں چاہوں گا قاری صاحب, ابھی ایک چونکہ بحیثیت عالم دین اور نذیر بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا سماجی کام تو سر انجام دیتے ہی ہیں. اب چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ 24واں روزہ ہے اور تمام تر جو ہے وہ انسان مسلمان بھی اس میں سارے سبھی لوگ شامل ہیں, اپنی عید کی تیاریاں کر رہے ہیں. جیسے میں نے آغاز میں بتایا تھا غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ ہماری عید کو بھرپور انداز میں فیسٹیول کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اب ظاہر خریداری بھی کر رہے ہیں اس میں, جیسا نذیر بھائی نے ایک نقطہ اٹھایا حالانکہ سنجیدہ نوعیت کا تھا لیکن اس میں کہیں نہ کہیں مزاح کا عنصر بھی تھا. تو میں چاہوں گا ہمارے میٹرو ون نیوز کے ناظرین کو تھوڑا مینٹری ریلیف دینے کے لیے, یہ ریڈی میڈ بھکاری کی ایک بات ہوئی ہے, تو یہ مطلب کیا درزی تیار کرتے ہیں ریڈی میڈ بھکاری یا پھر ہم خود ساختہ طور پہ انہیں بناتے ہیں انہیں فضولیات میں مطلب کچھ نہ کچھ ہم دے دیتے ہیں. جیسے اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ آرٹیفیشل, واقعی میں نے خود بھی دیکھے ہیں آرٹیفیشل بھکاری کے ہاتھوں پہ جو ہے وہ پلاسٹر وغیرہ باندھ کر پیروں پر باندھ کر اور اس طرح سے معذوری کے عالم میں اس طرح مطلب منظر کشی کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے واقعی یہ منظر نامہ جس طرح پیش کیا جا رہا ہے وہ مستحق ہیں, یا اور اسی طرح سے بہت سارے ڈیزرونگ لوگ جو ہیں جن کا واقعی حق بنتا ہے ان کا حق بھی چھن جاتا ہے. اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نذیر بھائی نے جو سوال اٹھایا بات کی بہت اچھی بات ہے, اور یہ حقیقتاً ایسا ہی ہو رہا ہے. اس کی وجہ ہم لوگ خود ہیں جو دینے والے ہیں. ہاں کیوں
کہ ہم اصل جگہ تک پہنچ نہیں سکتے یا پہنچنے کی ہمت نہیں کرتے. صحیح. اپنی جان چھڑانے کے لیے کوئی بھی سامنے آ گیا. یہ بہت سارے ایسے واقعات سامنے آئے ہیں. ایک بھکاری ہے, میں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ باقاعدہ کسی سگنل پہ چورنگی پہ آتا ہے, اچھی گاڑی پہ آتا ہے, اچھا گاڑی سائڈ پہ کھڑا کرتا ہے, وہ اس کو کمال ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ اپنی چوک پہ کھڑے ہو کے اپنا جو اس کا طریقہ کار ہے وہ پورا دن اسی طریقے سے کرتا ہے. یعنی کہ حضرت آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 16 لاکھ روپے کی گاڑی میں آ کر میرا خیال میں وہ 16 لاکھ سے بھی زیادہ تھی, 16 سے بھی زیادہ تھی. جی جی, اگر 20 لاکھ بھی مان لیں تو 20 لاکھ روپے کی گاڑی میں بیٹھ کر وہ لوگوں سے 10-20 روپے پکڑتے ہوئے اور وہ کر آ کے لاکھوں روپے کی مالیت کا وہ جو ہے وہ مالک بن گیا. بنگلوں میں رہتے ہیں, بنگلوں میں رہ رہے ہیں. کمال. کروڑوں روپے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے. آپ بتائیے نذیر بھائی. جو آن دا ریکارڈ باتیں ہیں, کروڑوں روپیہ بھکاریوں کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے. شوکت بھکاری ایک مشہور ملتان کا ہے, بالکل ملتان شیرشاہ روڈ پہ کھڑا ہوتا ہے. جب یہ گاڑیوں والے کرولا کے اندر ڈیفنس میں بھی موجود ہیں, پارک کر کے وہ ان کے وہ ہیپی چلی ہے, بنگلے میں رہتے ہیں, ملازم ہیں ان کے, لیکن بھیک مانگنا یہی تو ہیں وہ جو ایندھن بنیں گے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. مستحق کیوں نہیں, مستحق ہر دوسرا گھر مستحق ہے. ہاں صحیح بات. آپ کو جو سفید پوش آدمی ہاتھ پھیلاتے ہوئے 10 دفعہ موت آئے گی اس کو, وہ نہیں پھیلائے گا. آپ اس کو محسوس کرو. صحیح بات, صحیح بات. آپ نے اگر اس کے منہ سے سننا ہے تو پھر تو اللہ کی رضا نہیں ہوگی. نہیں. میں تو اللہ تبارک سے بس احسان مند ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سارے موقع عنایت فرمائے. میں بھی اللہ سے مزدوری لوں گا, میں اپنے والدین کی بخشش کی مزدوری لوں گا. نہیں انشاءاللہ ضرور ہوگی. کیونکہ باقی مستحق کو اگر آپ خود چل کے نہیں گئے ڈھونڈنے یا اس کو دینے کے لیے تو تیار رہیں. جو آخرت میں آپ کا میزان والے دن میزان ہوگا, آپ کو جو لوازمات عطا کیے گئے ہیں اور اس کی عیاشی میں آپ مدہوش ہیں اور آپ مستحق اور اللہ کے نیب, آپ مستحق کو آپ ایک انڈیویجول منا, آپ کو ہندو ہے, کوئی باغڑی ہے, کوئی کرسچن ہے, اہل حدیث ہے, آپ انسانیت پہ کام کرو, رنگ نسل پہ نہیں کام کرو. تو انسانیت سے مراد یہ کہ آپ اللہ کا کام کر رہے ہو. صحیح بات ہے. میں بالکل آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں. آپ ایک نیوٹرل شخص کی مدد کر رہے ہو, کھانا کھلا رہے ہو, پانی پلا رہے ہو, یا کسی بھی حوصلہ, سب سے بڑی فوڈ ہے انسان کو حوصلہ دینا, جو کہ ہم دیتے ہی نہیں. سر آپ نے فوڈ کی بات کی اور ظاہر سی بات ہے, میں چاہوں گا اسی نوٹ پر اپنے جو ہمارے اسپیشلی جو ہمارے اسپانسرز ہیں جو کہ ڈے 1 سے ہمیں ماشاءاللہ بہت زیادہ ان کا اشتراک شامل رہتا ہے ہمارے ساتھ, اسی کی وجوہات کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے اپنی اپیرنس کر پاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ فار می کی جو باڈی اسپریز ہیں وہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بھرپور, ان کا بھی جو پرفیومز ہیں ان کا اشتراک ہمارے ساتھ شامل ہے. اس کے علاوہ ہمیشہ کی طرح نیلسن پینٹس والے جو ہیں وہ ہمیں زبردست انداز میں اسپانسر کرتے ہیں. Q&N فلیورز والے جو ہیں وہ ہمیں ماشاءاللہ بھرپور انداز میں سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ پراپرٹی بینک وہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں, چونکہ ماشاءاللہ سے ڈیبیٹ کمپٹیشن سے لے کر کے چاند رات تک مستقل بنیاد پر جو ہے وہ موٹر سائیکل جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ, یہ جو ہے وہ بہت سارے ایسے پلاٹس کے جو خریدار ہیں ان تک منتقل کی جائے گی. اتنا ڈسکاؤنٹ دے دیا تھا, ہر پلاٹ کے ساتھ ایک موٹر سائیکل دی جائے گی. اچھا بالکل. جی جی بالکل. اب ایسا ہے کہ چونکہ نعت کمپٹیشن کا ہم نے بزم رمضان کے آغاز میں آپ سے تذکرہ کیا تھا اور انشاءاللہ اب وہ بھی آپ کو عنقریب ہمارے ساتھ یہاں پہ آپ کو 27ویں شب کو میرے خیال سے 27ویں شب کو جو ہے وہ فائنل راؤنڈ آپ جو ہے اس کا وہ ملاحظہ کریں گے اور سماعت کریں گے, جو کہ ابھی اس کی جو ہے وہ ایک بالکل تیاریاں چل رہی ہیں. چونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی یکدم تو ہم اسے آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. تمام تر جو ہمارے ساتھ ثنا خواہ ہیں, نعت خواہ ہیں, جو کہ باقاعدگی سے حصہ لے رہے ہیں, تو وہ انشاءاللہ عزیز اس میں سے منتخب کردہ جو ہوں گے نعت خواہ, ثنا خواہ, وہ انشاءاللہ عزیز اس کمپٹیشن میں ون کرنے کے بعد بھی ہمارے اسپانسرز کی جانب سے اور اسپیشلی میٹرو 1 نیوز کی جانب سے اور اپنی میزبان عدنان خان جیا خان کی جانب سے یہاں سے انعام کے حقدار بنیں گے انشاءاللہ. تو اسی نوٹ کے ساتھ ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اور عدنان میں یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی کہ ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ لیڈیز کی, آپ لیڈیز کے لیے اتنا بولتے ہیں, تو میں یہاں پہ بولنا چاہوں گی کہ جینٹس بھی کافی یعنی کہ اپنی قربانی دے رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ عید کے حوالے سے ہو چاہے گھر پہ. بس یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آدمی ہے رونا نہیں ہے. تو میں یہاں یہ بالکل اس بات کو غلط کہوں گی کہ آج جو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ایک ہسبینڈ اپنی وائف کے لیے کافی یعنی کہ جستجو کر رہے تھے کہ وہ کسی طریقے سے اپنی شاپنگ کو ترک کریں اور اپنی مسز کو دلائیں. تو یہاں ہم خواتین
خواتین تھوڑی سی غلط کر جاتی ہیں. ہاں اگر وہ فادر ہیں یا بھائی ہیں یا باپ ہیں ہسبینڈ تو رو نہیں سکتے یا بول نہیں سکتے, کسی کی دل آزاری کا حق حاصل نہیں ہے, سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اور اسی نوٹ کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ گفتگو کو آگے بڑھائیں. تو قاری صاحب میں چاہوں گا بحیثیت عالم دین آپ کو ایک جاتے جاتے ایک کوئی تمام ہمارے میٹرو ون نیوز دیکھنے والے ناظرین کرام کو بزم رمضان کے طفیل کوئی اچھا سا میسج پیغام دے دیجئے ایک لائن کے اندر. دیکھیے آخری عشرہ چل رہا ہے, شب قدر کے حوالے سے. شب قدر اس امت کو کیوں عطا کی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی امتوں کے بارے میں جب ان کی عمروں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی عمر 900 سال تھی, کسی کی 800 سال تھی, کسی کی کتنی تھی, جی جی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ میری امت میں تو اتنی عمریں نہیں ہیں, تو لہٰذا یہ تو اتنی نیکی نہیں کر پائیں گے. صحیح بات. ایک بندے نے 900 سال عمر پائی اور اس نے کتنی نیکیاں کی, تو میری امت میں تو زیادہ سے زیادہ 50 سے لے کے 60-70 سال تک تقریباً. بالکل بالکل, بہت اچھا پیغام ہے سر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر نے جی جی اتنا بڑا کام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر اس امت کو دے دی, لیلۃ القدر جس کی ہمیں تلاش ہے, اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بے شک. وہ کیوں کہ ہمیں کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ ہماری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت کم تھی, تاکہ یہ امت بھی وہاں تک اس کی نیکی تک پہنچ سکے. سر میں چاہوں گا بس اتنا بتا دیجئے 21ویں شب کو یہ شب ہم تلاش کر سکتے ہیں یا پھر 29ویں شب کو؟ اور دیکھیں پیغام دیتے ہوئے پھر آگے بڑھیں. آخری عشرے کی تاک راتوں کو اس میں تلاش کریں انشاءاللہ. بہت اچھا آپ نے موقف بیان کیا. اور ناظرین کرام, نذیر بھائی بس میں چاہوں گا آپ کے پاس آدھا 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس, آپ کچھ اپنا پیغام دے دیں. سر میں تمام ان شخصیات منسٹر خاص کر گورنر سندھ صاحب کامران خان کو اور سی ایم کو گزارش کروں گا کہ اپنی عید جیل میں, ہسپتالوں میں اور ان جگہوں پہ گزاریں. ان کے جانے سے وہاں بہت ساری سہولیات ان کو پرووائڈ ہو جائیں انشاءاللہ. بہت اچھا پروگرام تھا. اور ناظرین کرام اسی کے ساتھ اپنی بزم رمضان نشریات کا ہم باقاعدہ اختتام کرتے ہوئے یہاں پر آپ سے اجازت طلب کریں گے. انشاءاللہ عزیز زندگی نے وفا کی تو کل رات ٹھیک 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تمام مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان عدنان خان اور جیا خان کو باقاعدہ اجازت دیجیے. انشاءاللہ عزیز کل ملتے ہیں, تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اختتام میں جاتے جاتے پاکستان زندہ باد اور ایک نعت شریف آپ کے سامنے پیش کریں گے ریان لئی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے کلام پیش کر رہا ہوں. میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا, کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا, جھومتا جھومتا میں مدینے چلا, میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر, میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر, چاہیے اور کیا میں مدینے چلا, میرے گندے قدم اور ان کا حرم, میرے گندے قدم اور ان کا حرم, لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا.